نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسیلہ، اچھا وسیلہ کہتے کس کو؟ پہلے آپ چھوڑیے سب کچھ، کتاب چھوڑیے، بتائیے مجھے زبانی لفظ تو بہت سنا ہوا آپ نے، میننگ کیا ہے وسیلہ کا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں ذریعہ، کوئی وسیلہ ہو، ذریعہ ہو، سبب، قربت کا ذریعہ. ٹھیک ہے، لفظی اعتبار سے وسیلہ اسم ہے اور اس کا فعل وصل یصل وغیرہ ہے. اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے کسی جائز اور مشروع ذریعہ کا اختیار کرنا ہے. بیسیکلی مانا ہوتا ہے قربت کا ذریعہ، ٹھیک، یعنی قرب حاصل کرنا. نیز لفظ وسیلہ بادشاہ کے نزدیکی مرتبے اور قدرت و منزل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے جنت کے درجات میں سے ایک درجہ کو وسیلہ کہا گیا ہے، وہ درجہ اللہ کے قریب ترین ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فإنها منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا هو فمن سأل لی الوسیلۃ حلت له شفاعتی. مسلم. پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا. بس جس نے میرے لیے وسیلہ جنت کا درجہ مانگا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. یہ ہے ہر چپ سے زیادہ ہاٹ. ہاٹ سے کیا ڈرنا، ذرا اس طوفان سے تو گزرنا. میں ہوں اوریجنل فلیمنگ ہاٹ اور تم کلیئرلی ناٹ. The hottest battle has begun. You tell us, who's the hottest? MoBet اب پاکستان میں آ نیو پروٹیکٹر. پاکستان میں پہلی بار گرین ہائیجین شیلڈ جو رکھے آپ کی ہائیجین کا خیال گھنٹوں تک، بدبو کو روکے اور اس کی اعلیٰ ابزارپشن لکوڈ کو فوری جذب کرے. MoBet ہائیجین شیلڈ کے ساتھ لیو لائف انٹرپٹڈ. تو گویا وسیلہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ کوئی حاجت پوری ہو یا کوئی مصیبت یا بلا دفع کی جا سکے. شرعی وسیلہ تین امور پر مبنی ہوتا ہے: متوسل الیہ، یعنی جس کی طرف وسیلہ پکڑا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الواصل، وہ بندہ مومن جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنے والا. واصل فاعل کے وزن پر، یعنی وسیلہ پکڑنے والا. المتوسل بہ، وہ عمل صالح جس کے ذریعے یا جسے اللہ کی قربت کے حصول یا کسی حاجت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جائے. تو ایک ہے جس کی طرف کیا جائے، ایک ہے جو کر رہا، اور یہ کہ جس چیز سے کیا جا رہا ہو. وسیلہ کے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مدرجہ ذیل تین شرائط پائی جائیں. نمبر 1، وسیلہ اختیار کرنے والا شخص نیک اور مومن ہو، مشرک نہ ہو. نمبر 2، ہر وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے شرعی ہو، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو. وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے اسے بالکل شرعی انداز میں انجام دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے، بلکہ جیسا اور جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی طرح ادا کیا جائے. ایک غیر مومن کا عمل قربت الہی کے لیے وسیلہ نہیں ہو سکتا. یعنی وسیلہ ایمان کے ساتھ فائدہ دیتا ہے، کسی کا ایمان نہیں تو اس کو وسیلہ بھی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح ایک مومن کا غیر شرعی فعل بھی وسیلہ نہیں ہے، یعنی اب ایمان ہے لیکن طریقہ غیر شرعی ہے، وہ بھی فائدہ مند نہیں. وسیلے میں اگر وہ تمام شرائط موجود ہوں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو ایسے وسیلے کا اختیار کرنا مستحب اور مندوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے. قرآن میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوا. سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. المائدہ 35. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو. اس آیت میں ابن عباس نے وسیلہ سے مراد مومن کا نیک عمل لیا ہے. دوسرے سورت بنی اسرائیل کی آیت 57 میں ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، یعنی اللہ کے زیادہ قریب خود ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. یعنی جن کا وسیلہ یہ پکڑتے ہیں وہ خود ڈر رہے ہیں، خود اپنے لیے وہ قرب تلاش کرنے کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں. یہ آیت وسیلہ کے غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے کہ نیک ہستیاں تو خود وسیلے کی تلاش میں ہیں، کجا یہ کہ انہیں وسیلہ بنایا جائے. سمجھ گئے؟ یہ آیت وسیلہ کی 2 اقسام ہیں، مشروع وسائل اور غیر مشروع وسائل.
مشروع وسائل وسیلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضامندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے دنیا و آخرت میں دفع مصائب کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو مشروع وسائل کا مکمل علم ہو تاکہ غیر شرعی وسائل کے استعمال سے وہ اجتناب کر سکے، یعنی صحیح پتہ ہو تاکہ غلط سے بچ سکے۔ دیکھا یہ گیا کہ جن وسائل کو مسلمان اختیار کرتے ہیں ان میں اکثریت شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ مشروع وسائل صرف وہی ہیں جن کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں مسلم ہے، یعنی ثابت شدہ ہے، پروفڈ ہے۔ ان کی تفصیل مدرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے، یعنی ایمان ذریعہ بنتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وسیلے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وسیلے کا مطلوب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، کوئی طریقہ ملے، کوئی ذریعہ ملے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایمان۔ مضبوط ایمان ہوگا تو آپ اور قریب ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آل عمران۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آل عمران 193۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا۔ منادی کون ہوتا ہے؟ پکارنے والا، جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نے اس کی پکار سن لی، بات مان لی۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرما۔ حدیث میں کہ ایک شخص نے اپنی دعا میں ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے یوں کہا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اس میں کیا کیا گیا؟ کس کو وسیلہ بنایا گیا؟ ایمان کو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے۔ اور پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہے، کیونکہ اسماء حسنی کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سن رہے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ذریعے دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب یہ دعا جو ہے اسم اعظم، وہ وسیلہ بن گیا نا قرب کا، اللہ کے قریب ہونے کا، قبولیت کا۔ نہیں سمجھ آئی کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو یہ بہا کے ساتھ، جو ان ناموں کے ساتھ، یہ نام ہم نے کیا بنا لیے؟ ایک طرح سے وسیلہ بنا لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس دعا میں کیا چیز وسیلہ بنائی گئی ہے؟ ایمان۔ وہ کہاں لکھا ہوا ہے ایمان؟ انی اشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد۔ تو دونوں چیزیں ہو گئی، کیونکہ اس میں توحید پائی جاتی ہے نا بیسیکلی، اللہ ہی کو مانا اور پھر اسی پر ہی اعتماد کر کے اسی کو ہی پکارا، ٹھیک ہے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے کسی حاجت کی تکمیل کے لیے یا دفع بلا یا قرب الہی کے لیے دعا مانگنی ہو تو وہ ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ سب کچھ طلب کرے۔ دوسری چیز ہے نماز۔ نماز فرض ہو یا نفل، افضل ترین اعمال میں سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین فعل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل ترین عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا یار ہمیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے تو پھر میں وہ کام کروں، اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کی نماز ہے اور اسے اچھی طرح پڑھیں۔ ہم ادھر ادھر چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں جبکہ اصل ہمارے سامنے ہوتی۔ چنانچہ ہر مومن مرد اور عورت جو قربت الہی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور پابندی سے ادا کرے، کیونکہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی۔ چنانچہ جسے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ایک اندھے شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ نسائی میں روایت ہے، ابو امامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، روزہ رکھو، اس جیسا اور کوئی عمل نہیں۔ نیز فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ تعالی الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، بخاری و مسلم۔
کوئی شخص جو اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور لے جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی روزہ دار جب تک کہ افطار نہ کر لے، انصاف کرنے والا بادشاہ اور مظلوم شخص. نمبر 4، صدقہ. صدقے کو وسیلہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا بھی افضل اور مشروع وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. اس کی گواہی احادیث خود دیتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رازداری میں دیا گیا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، یعنی چھپا کے دیا ہوا صدقہ. تو جب انسان کو کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو کسی دعا کی قبولیت کی، تو انسان پھر چھپا کے صدقہ کرے. حج بیت اللہ. حج بیت اللہ بھی مشروع وسائل میں سے ہے. حج کی پسندیدگی کے لیے یہی حدیث کافی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. عمرہ. اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی یا وہاں کی با جماعت نمازیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. یعنی بار بار عمرہ جو ہے وہ بھی دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کے قرب کے ذریعہ بنتا ہے. نمبر 7، جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے. صحیحین میں روایت ہے کہ جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو صرف اور صرف مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں. 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. اسی طرح ارشاد نبوی ہے ایک مجاہد کا فی سبیل اللہ صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. نیز فرمایا فی سبیل اللہ غازی، بیت اللہ کی طرف جانے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا، اگر یہ لوگ دعا کریں تو قبول ہوتی ہے، اگر مغفرت طلب کریں تو بخشش ہوتی ہے. سنن نسائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اس پر آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور ایسی آنکھ جو فی سبیل اللہ بیدار رہے یعنی پہرے وغیرہ پر، اس پر بھی آگ حرام ہو جاتی ہے. نمبر 8، تلاوت قرآن مجید. قرآن شریف کی تلاوت بہت بڑا اجر ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی. اسی طرح وہ مجالس جہاں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں سکون نازل ہوتا ہے، ان مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. آپ کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اسی طرح آپ کا ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. مسلم. قرآن مجید کا ماہر نیک معزز افراد کے ساتھ ہوگا یا فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج تم اس کی اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ جیسا کہ دنیا میں کرتے تھے. اب آپ سب سوچ لیں کیسے کرتے ہیں، اور تمہارا مرتبہ وہاں ہوگا جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی. وہاں والا ترمذی. ذکر کی مجلسوں میں جو ویسے بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے نا بغیر نیت کے بھی، تو اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا گیا کہ وہ بھی محروم نہیں رہتا خیر و بھلائی سے. ذکر اور تسبیح. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح اور تحلیل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے، جیسا کہ صحیحین نے حدیث قدسی بیان کی ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیرا منه. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. تو آپ چاہتے تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح متوجہ ہو اور آپ کو یاد کرے، تو کتنا آسان طریقہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی مشروع وسائل میں سے ایک ہے، بشرطے کہ مسنون ہو. صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. استغفار. اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا محبوب ترین فعل ہے کہ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمائی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الذَّارِيَاتِ 18، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف، جس نے کہا کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی قیوم ہے، اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اسے بخش دیا جائے گا خواہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر ہی کیوں نہ بھاگا ہو. یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا.
سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل و آسان کرے گا اور ہر تنگی کا راستہ نکالے گا اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا. آپ کا یہ مسنون استغفار بھی ہے رب اغفر وتب علی انک انت الغفور الرحیم. دعا نمبر 12. یہ سارے وسیلے ہیں. لوگ یہ جب چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ ان کو اختیار نہیں کرتے تو پھر صرف کچھ نیک انسانوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. جب کوئی وسیلہ پکڑنے لگے اس کے پہلے یہ سارے کام کرو پھر آگے جانا. بے شک دعا تمام وسائل میں سے پسندیدہ ترین وسیلہ ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ پروردگار نے خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سورۃ البقرہ 186. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، یعنی میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اسی طرح آپ کا ارشاد ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. دعا کی قبولیت اور اس کا موجب ثواب ہونا بہت سی احادیث سے ثابت ہے. مثلا آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان جو کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ دعا میں کوئی بری چیز نہ مانگی گئی ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کوئی بھی مسلم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے تو ضرور پاتا ہے، یا پھر اس سے آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے. اور آخرت میں جب دیکھے گا تو کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی نہ سنی گئی ہوتی تو آج ہی سب کچھ مجھے مل جاتا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس باقی رہے گا. پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، تو ایک مسلم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے. ایک مسلم بھائی کا دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی مشروع وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے افراد آتے اور آپ ان کے حق میں دعا فرماتے جس سے ان کی حاجتیں پوری ہوتی. سیرہ میں آپ نے اس کی بہت مثالیں دیکھی. حضرت عمر جب عمرے کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھولنا مت. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا، اشرکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب شدید قحط پڑا تو خلیفہ وقت اور لوگوں نے حضرت عباس سے دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. چنانچہ تمام مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مستحب ہے. حدیث میں آتا ہے من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال المؤکل بہ آمین ولک عقبہ، جس نے اپنے بھائی کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کی تو اس پر مامور فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی ایسا ہی. یعنی جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بہترین ذریعہ ہے یہ بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا، یہ بھی ایک بہترین وسیلہ ہے. کوئی مسلمان جو ان ناموں سے دعا مانگے گا نامراد نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اس نام کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی. یعنی آپ چاہتے ہیں اگر کہ دعا قبول ہو تو کیا کریں؟ بار بار کہیں یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. حدیث میں ہے آپ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذا الجلال والاکرام، تو فرمایا مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. ترمذی. اور ایک حدیث میں یوں ہے اللہم انی اسأل